لکھا ہے کہ ایک تازیانہ تو لگے گا، 100 پیسے ایک پر آ کر بیٹھے رہے۔ فرشتوں نے کہا کہ یہ مولا کا چاہنے والا ہے اور یہ مومن پرہیزگار شخص ہے، ایک تازیانہ تو لگنا ہے۔ وہ شخص کہتا ہے اچھا یہ بتاؤ کہ تم تازیانہ جو میرے لگانا چاہتے ہو، ایسا کون سا گناہ ہوا جو تم میرے تازیانہ لگانا چاہتے ہو؟ کوئی غلطی تو ہوگی، بنا غلطی کچھ سزا دے نہیں سکتا۔ کہاں ایک مرتبہ تم نے بنا وضو کے نماز ادا کی، ایک مرتبہ بنا وضو کے تم نے نماز ادا کر لی تھی۔ ہو سکتا ہے یاد نہ رہی ہو سکتا ہے اس کی یاد نہ رہی ہو، یہ دماغ میں رہا میں نے وضو کر رکھا ہے، یا اس کو وضو باطل ہو گئی ہو، توجہ رکھیے گا، وہ نماز پڑھنے چلا گیا ہو۔ جب اس کے تازیانہ لگایا گیا تو لکھا ہے کہ اس تازیانہ لگنے سے پوری قبر میں آگ لگ گئی، پوری قبر میں آگ۔ جو میں نے آپ کو یہ جملہ سنایا، یہ چیز جو روایت سنائی ہے، اس کا سنانے کا مقصد کیا ہے کہ جب ایک بنا وضو کرے جو اس نے نماز ادا کی، ایک تازیانے لگنے سے پوری قبر کے اندر آگ لگ گئی، آگ پیدا ہو گئی، اور جو انسان نماز نہیں پڑھتا، جو انسان نماز نہیں پڑھتا، ذرا محسوس کریں کہ اس کی قبر میں کیا حالت ہوگی۔ بے نمازی کی حالت کیا ہونے والی ہے آپ خود فیصلہ کر دیجیے گا کہ کیا ہونے والی ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ جب انسان زندہ رہتا ہے تو اللہ کے یہاں استغفار کرنے کا بھی راستہ ہے، توبہ کرنے کا بھی راستہ ہے۔ اللہ سے استغفار کرنا چاہیے، اللہ سے توبہ کرنا چاہیے، لیکن توبہ کرنے کے طریقے بتائے گئے ہیں، استغفار کا سلیقہ بتایا گیا ہے کہ انسان زندگی میں رہتا ہے، وہ گناہوں کی معافی بھی کرتا ہے۔ یاد رکھے گا، میں بات کہنا چاہتا ہوں کہ زیادہ پڑھے لکھے ہی جہنم میں جائیں گے، کم پڑھے لکھے جہنم میں زیادہ نہیں جائیں گے۔ توجہ رکھیے گا، کیوں؟ اس لیے کہ یاد رکھیں بھائی کم پڑھے لکھ کے جہنم میں کم کیوں جائیں گے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو کسی نے بتایا نہیں ہے، ان کو کسی نے نالج نہیں دی ہے۔ اب پڑھا لکھا جانتا ہے کہ نماز کا چھوڑنا گناہ ہے، یا کسی قرآن کا چھوڑنا گناہ ہے، یا کسی روزے کا چھوڑنا گناہ ہے۔ توجہ رکھیے گا، اور اس کے باوجود بھی وہ گناہ کر رہا ہے۔ توجہ رکھیے گا، گناہ کی طرف مائل ہے، لیکن انسان جاہل ہے، وہ نہیں جانتا۔ اس کے لیے تو ایک گناہ ہے، لیکن جاننے والے کے لیے کئی گناہ بتائے گئے ہیں۔ ایک تو یہ کہ تو دنیا میں آیا تو ضرور ہے، مگر تو نے کسی کو ہدایت نہیں دی ہے۔ توجہ رکھیے گا، تو دنیا میں آیا ہے، تو نے کسی کو ہدایت نہیں دی ہے، اور ہدایت بھی نہیں دی، اور تو نے خود بھی عمل نہیں کیا، تو نے خود بھی عمل نہیں کیا۔ اس لیے کہ پڑھا لکھا زیادہ جہنم میں جائیں گے۔ توجہ رکھیے گا، پڑھے لکھے زیادہ جہنم میں جائیں گے، اور جو کم پڑھے لکھے ہیں وہ کم جائیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ایک چیز کہہ کر چھوٹ جائیں گے، لیکن جو پڑھا لکھا اس میں بہت ذمہ داریاں ہوتی ہیں۔ اب آج کے دور میں انسان یہ سوچتا ہے کہ میں تو عقل مند ہوں کہ یہاں بھی جیت لیا میں نے، وہاں بھی جیت لوں گا۔ نہیں، یاد رکھو اس بات کی عقل مندی نہیں ہے، یہ عقل مندی کا ثبوت نہیں ہوتا ہے کہ یہ سوچ لیا کہ میں نے بے شمار دولت کما لی، بے تحاشا دولت کما لی، میں نے پورا علاقہ کما لیا، میں نے پوری دنیا کو کما لیا، میں نے سلطنت کما لی، میں نے چاہو حشم کما لیا، میں نے دنیا کما کر اب میں اس کے بعد اب میرے پاس تو کوئی کمی نہیں رہی۔ بس یاد رکھنا، دنیا میں جب انسان آتا ہے نا، یہ عقل مندی کا ثبوت نہیں ہے۔ کسی کی زمین کو کہ ہم نے قصد کر لیا، کسی کی جائیداد کو ہم نے قصد کر لیا، تو یہ کمال کی بات نہیں ہے، یہ عقل مندی کی بات نہیں ہے۔ عقل مند اس چیز کو نہیں کہتے، عقل مند اس چیز کو کہتے ہیں کہ جس میں تمہیں بہتری ثابت ہو رہی ہو، مرنے کے بعد بھی تمہیں راستہ صاف ملے، اور زندگی میں بھی تمہیں راستہ صاف ملے۔ یہ ہے عقل مندی۔ یہ عقل مندی نہیں کہ صاحب میں نے تو مقدمہ جیت لیا تھا، میں نے تو فلاں کو جیت لیا تھا، اب تو میں کامیاب ہوں، دنیا مجھ سے ڈرتی ہے، دنیا مجھ سے خوف کھاتی ہے۔ اما تمہاری عقل سے نہیں ڈرتی، تمہارے ظلم سے ڈرتی ہے،
تمہاری عقل سے نہیں، تمہارے ظلم سے ڈرتی ہے. اس لیے یاد رکھو توبہ ہر انسان کے لیے ہے. ہر انسان کو توبہ کرنا چاہیے، استغفار کرنا چاہیے کہ پتہ نہیں اللہ مجھے کس گناہ میں گرفتار کر دے، کس معصیت میں گرفتار کر لے. آج میں اس شخص کا آپ کو واقعہ سناتا ہوں کہ جس شخص کے دروازے پر ناچ گانا ہوا کرتا تھا اور وہ گیت سنتا تھا اور وہاں پر ناچنے والی بھی آیا کرتی تھی. اور میں چھٹے امام کے زمانے کا واقعہ پیش کرتا ہوں کہ ایک صوفی جس کا نام بشر حافی نام تھا، صوفی اس کو کہا گیا، اور یہ بغداد میں رہتا تھا. بغداد میں اس کا کیا حساب تھا؟ مالدار بہت تھا، بہت بڑا مالدار شخص تھا. وہ ایک مرتبہ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام مکان کے قریب سے گزرے، دیکھا کہ ناچ گانا ہو رہا ہے اور ناچنے والے ناچ رہے ہیں. اب ایک مرتبہ امام نے آواز کو سنا تو مکان کی طرف جسے دیکھا تو ایک اس کی کنیز جو تھی، جو خادمہ ملازمہ تھی، وہ چھل کے فروٹ کے پھلوں کے ڈالنے کے لیے آئی. امام نے اس کی طرف دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہا کہ یہ بتا یہ مکان کس کا ہے؟ کسی غلام کا ہے یا کسی آزاد کا؟ کسی غلام کا ہے یا کسی آزاد کا ہے؟ وہ کہتی ہے، جو خادمہ کی ملازمہ کی کہتی ہے، یہ کسی کا غلام نہیں ہے، دنیا سے غلام ہے. ہزاروں نوکر ہیں، سینکڑوں نوکر ہیں، بہت غلام ہے اس کے، تو نوکر بہت ہیں اس کے، یہ تو مالک ہے سب کا. کیا اچھا. امام نے فرمایا، جملہ سنی امام نے جملہ فرمایا کہ اس کا مطلب یہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جہنم کے حساب و کتاب سے، روز محشر کی ہر چیز سے آزاد ہو گیا، فارغ ہو گیا. بھائی کیونکہ یہ آزاد والوں کا کام کر رہا ہے، جیسے لوگ آزاد کرتے ہیں ایسے یہ کام کر رہا ہے. اب یہ جملہ کہے بغیر، اس کا جواب دیے بغیر یہ ملازمہ اندر چلی گئی. اب وہ سن رہا تھا، بشر حافی جو تھا وہ سن رہا تھا. اس نے کہا کہ یہ بتاؤ کون تھا جس سے تم باتیں کر رہی تھی؟ کہا امام جعفر صادق علیہ السلام. کیا کہہ رہے تھے؟ کہ مجھ سے ہی پوچھا کہ بتاؤ یہ مکان کس کا ہے؟ کہا میں نے کہا یہ میرے مالک کا مکان ہے. کہ اچھا غلام ہے آزاد ہے؟ تو تم نے کیا جواب دیا؟ کہ میں نے کہا تو مالک ہیں، وہ غلام نہیں ہے، اس کا تو سینکڑوں غلام ہیں، ہزاروں غلام ہیں. کہ جس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ جہنم کے حساب و کتاب سے فارغ ہو گیا ہوگا، اب روز محشر کی ہر چیز سے فارغ ہو گیا ہے. اس کا مطلب آزاد والا کام کر رہا ہے. بس کہہ کہ امام چلے گئے. تو کیا جواب دیا امام نے؟ کہ کچھ نہیں. کہا امام چلے گئے. کہ اچھا. کہاں کس سائڈ میں گئے، کس طرف گئے؟ کہ امام سیدھے گئے ہیں سامنے. توجہ رکھیے گا، جملہ سنیے گا یہاں سے. بشر حافی ننگے پاؤں تھے، فوراً امام کے پیچھے دوڑے، امام کے قدموں پہ سر رکھ دیا. مولا مجھے معاف کر دینا، آج کے بعد کبھی ایسا گناہ نہیں ہوگا. اللہ اکبر. ایسا گناہ کبھی نہیں ہوگا. آج میں خالص توبہ کر رہا ہوں آپ کے سامنے، آپ کے قدموں پہ سر رکھ کے معافی مانگ رہا ہوں، کبھی کوئی گناہ نہیں ہوگا. مولا مجھے معاف کر دیجیے. اللہ اکبر. میں تو غلام ہوں، میں آزاد نہیں ہوں، میں حساب و کتاب سے فارغ نہیں ہوا، ابھی تو بہت کچھ جواب دینا ہے. بس امام نے کہا ٹھیک ہے، اللہ تجھے معاف کرے. بشر حافی ننگے پاؤں معافی مانگنے کے لیے گیا تھا. لکھا ہے کہ جب تک زندہ رہا پاؤں میں جوتا نہیں پہنا. جملہ کہوں، اب جس حال میں ہم نے امام کے سامنے معافی مانگی اسی حال میں مرنا چاہتے ہیں تاکہ امام ہم سے سرخرو رہے، امام ہم سے خوش رہے. اس لیے کہ ننگے پاؤں معافی مانگی تھی. اب ننگے پاؤں کے بعد جوتا نہیں پہنا، پوری زندگی گزرے جوتا نہیں پہنا. امام نے معاف کر دیا، اللہ نے گناہوں کو معاف کر دیا. بھائی توبہ کرنے والوں کی کمی ہے، معاف کرنے والوں کی کمی نہیں ہے. سلامات بھیجیے محمد والے.
والوں کی کمی ہے، پر معاف کرنے والوں کی کمی نہیں ہے۔ معافی تو ہے، پر ہم لوگ گناہ کی معافی نہیں مانگتے۔ توجہ ہے نا؟ اب اس کے بعد بغداد کی گلیوں کا یہ عالم ہو گیا تھا، جہاں وہ رہتا تھا، جن گلیوں میں چلتا تھا، جانوروں نے پیشاب اور گوبر کرنا بند کر دیا تھا۔ نہیں سمجھے؟ نہیں سمجھے؟ نہیں سمجھے؟ اس لیے پیشاب گوبر کیوں بند کیا تھا کہ آل محمد کے چاہنے والے کا پاؤں نجس نہ ہو، یعنی آل محمد کے پاؤں میں بھی نجاست نہ لگے۔ اس بات کو جانور نہیں سمجھ رہے تھے۔ بغداد کی گلیوں میں کسی بھی گلی کے اندر کہیں گوبر نہیں پڑا ہوا میرا، کہیں پیشاب نہیں پڑا ہوا میرا۔ ایک مرتبہ عیسیٰ مکی نے خواب دیکھا، اور خواب یہ دیکھا کہ میں اپنے سر پر عرش اٹھائے ہوئے پھر رہا ہوں، عرش اٹھائے ہوئے پھر رہا ہوں۔ بس ایک مرتبہ عیسیٰ مکی کہنے لگے کس سے خواب بیان کروں، کس سے خواب کی تعبیر پوچھوں؟ بھئی خواب کی تعبیر بھی اس سے پوچھنا چاہیے جو صحیح بتائے۔ جو چاہے سے تم پوچھنے لگے کہ صاحب میں تو خواب میں رات کو اپنے آپ کو مردہ دیکھا تھا، تو وہ تو یہ کہے گا تو آج مرنے والا ہے، وہ تو یہی بتائے گا، کیونکہ جاہل ہے، وہ سیدھے خواب کہے گا کہ بھئی تو مرنے والا ہے۔ بس اب پھر خواب دیکھے کہ بھئی میں تو سفر کر رہا جہاز سے بیٹھا ہوا تھا، بولے کل کو بیٹھ جائے گا، تو کل کو جہاز میں بیٹھنے والا ہے، بس آپ نے خواب دیکھا۔ اب اسے کیا پتا ہے تعبیر کا؟ اگر وہ کتنا بیچارہ پڑھا لکھا ہوتا تو صحیح تعبیر بتاتا ہو، جب جانتا ہی نہیں ہے۔ اچھا عالموں سے ہم پوچھتے نہیں ہیں، عالموں سے ہم نہیں پوچھتے ہیں، ہم زیادہ تر جاہلوں سے ہمارا واسطہ پڑ جاتا ہے، اسی سے پوچھ لیتے ہیں بیٹھ کے۔ تو اسی لیے کہا کہ خواب کی ہر کس تعبیر نہ پوچھو، خواب کی تعبیر اس سے پوچھو جو تمہاری اچھی تعبیر بتائے۔ اب عیسیٰ مکی نے جب خواب دیکھا کہ میں اپنے سر کے اوپر عرش اٹھائے پھر رہا ہوں، اب یہ پریشان ہو گئے کس سے خواب پوچھوں۔ اب پتا چلا کہ آل محمد کا چاہنے والا بغداد میں رہتا کہ اس سے سوال ہی پوچھتا ہوں خواب کی تعبیر۔ جب بغداد کی گلی پہنچا دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں جو گلی کوچے میں رو رہے ہیں کھڑے ہوئے، اللہ اکبر، اور کچھ گوبر پڑا ہوا ہے اور کچھ پیشاب پڑا ہوا ہے۔ قریب گیا، کہا کیوں رو رہے ہو؟ کہ دیکھ نہیں رہے ہو سڑکوں پہ گوبر پڑا ہے؟ دیکھ نہیں رہے ہو کہ سڑکوں پہ گوبر پڑا ہے، پیشاب پڑا ہے؟ یاد کرو عیسیٰ مکی دنیا میں نہیں رہے، عیسیٰ مکی وہ جو بشر حافظ تھے ان کا انتقال ہو گیا، بھائی ان کی وجہ سے یہ پوری صاف صفائی رہتی تھی۔ پیشاب گوبر یہ سب جانور نہیں کرتے تھے، ان کا احترام کرنے لگے تھے۔ آل محمد کا چاہنے والا تخالف توبہ اللہ نے قبول کی تھی، آج دنیا میں نہیں ہے۔ اب اس کے دماغ میں یہ بات آئی، جب میں آ گیا تو میں جنازے میں شامل ہوں۔ لیکن جنازے میں شامل ہونا چاہیے اگر کوئی انسان اپنی بستی میں قریب میں ہے، اس لیے کہ جنازے میں شریک ہونے سے اللہ اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ بات محسوس کریں، اب یہ نہ سوچے کہ میری اس سے لڑائی تھی، میری جھگڑا تھا، میں بولتا نہیں تھا، میرے فلاں دن میں لڑائی ہوئی تھی، جھگڑے ہوئے تھے۔ لیکن انسان کے مر جانے کے بعد اس ساری چیزیں منقطع ہو جاتی ہیں، ختم ہو جاتی ہیں۔ اب ہم گناہگار ہیں، وہ پاک جگہ پہ چلا گیا۔ اب ہم گناہگار یہ چاہیے کہ اگر گناہوں کو معافی چاہتے ہو تو جنازے میں شریک ہو جاؤ، تاکہ تمہارے گناہ تمہارے معاف ہو جائیں۔ توجہ رکھیے گا۔ اب عیسیٰ مکی نے سوچا کہ اب میں خواب کی تعبیر تو پتہ نہیں، کوئی معلوم جو اس سے معلوم کرنا تھا وہ دنیا میں نہیں رہا، چلا گیا۔ اب یہ جنازے میں شریک ہونے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ اب جنازے میں دیکھا کہ بہت زیادہ بھیڑ ہے، رش ہے بہت زیادہ۔ میرے چاہنے والا کا انتقال ہوتا ہے تو دنیا اکٹھی ہوتی ہے، آتی ہیں جاتے ہیں۔ اب جب جنازے کو اٹھایا گیا، اب اس کو کوئی جگہ نہیں ملی کہ کہاں جاؤں کہاں نہیں، کہ چلو کم سے کم ابھی سوچ رہا تھا کہ کانٹھا ہی دوں، اب کانٹھا دینے کا وہاں موقع نہیں ملا۔ یہ جنازے کے جو میت ہے نا جنازہ، اس کے نیچے ہو گیا، اس کے نیچے ہو گیا۔ اب اس کے نیچے ہونے کے بعد اسے اس جنازے سے بشر حافظ کی آواز آئی، اے عیسیٰ مکی، یہ تیرے
کہ تو نے جو خواب دیکھا تھا میں اس کو اٹھائے پھر رہا ہوں، میں اس کو اٹھائے اپنے سر پہ جا رہا ہوں. یہ تیرے خواب کی تعبیر ہے. اے سمکی تو نیچے اس جنازے کے یہ عرش کی مانند ہے. اللہ اکبر. تو یاد رکھو آل محمد کا چاہنے والا وہ ہوتا ہے جو اگر مر بھی جائے تو اس کے مرنے کے بعد بھی اس کی آوازیں پیدا رہتی ہیں، اس کی آوازیں ختم نہیں ہوتی. وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ. ان کو ہرگز مردہ نہ سمجھو، جو خدا کی راہ میں قتل ہو گئے انہیں مردہ نہ سمجھو، بلکہ وہ زندہ ہیں. تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے. زندہ ہے اور وہ اللہ کے یہاں سے رزق پاتے ہیں. انتقال کر گئے، موت نہیں آ سکتی. مولا کے چاہنے والا کبھی مرتا نہیں ہے، کبھی موت نہیں آ سکتی، کبھی نہیں مر سکتا. وہ صرف انتقال کرتا ہے، ایک جگہ سے دوسری جگہ تبدیل ہو جاتا ہے. یہ ایمان کا چاہنے والا ہوتا ہے. اور یقین مانے، میں چھوٹی سی روایت پڑھ کے، زیادہ وقت تو نہیں ہو رہا ہے نا، چھوٹی سی روایت امام رضا کی پڑھ کر میں اپنے مسائل پہ آ جاتا ہوں. ایک شخص تھا جو مولا کی زیارت کرنے کے لیے عالم دین جایا کرتے تھے، اور لکھا ہے ان کے بارے میں کہ انہوں نے اپنی زندگی میں 70 بار، ایران میں رہا کرتے تھے وہ، ایران میں 70 بار امام رضا علیہ السلام کی انہوں نے زیارت کی. اللہ، 70 بار. میں نے پھر دیکھا، جو میں نے پڑھا اس میں یہ پڑھا کہ 70 بار جب وہ زندہ تھے تو انہوں نے امام رضا کی زیارت کرنے کے لیے وہ جایا کرتے تھے. اور ایک مرتبہ ان کے دوست نے ان کو خواب میں دیکھا اور ان کے حالات پوچھے کہ یہ بتائیے کہ تمہارے حالات کیسے، کچھ حالات بتائیے. عالم برزخ میں وہ جو نے جواب دیا جو مر چکے تھے کہ عالم برزخ میں 70 بار امام رضا علیہ السلام میں دیدار کو آئے. نہیں سمجھے؟ اور زندگی میں جب میں زندہ تھا 70 بار میں نے امام کی زیارت کری. جب میں مر گیا، قبر میں آ گیا، عالم برزخ میں 70 بار میرے امام رضا میرے دیدار کو آئے، میرے دیدار کو آئے. اللہ اکبر. ذرا سوچئے، امام کبھی کسی کا احسان نہیں رکھتے. اگر آپ نے ایک بار امام کی زیارت کی تو آپ امام آپ کے لیے ضرور آئیں گے قبر میں. 2 بار جاؤ گے 2 بار آئیں گے، 10 بار جاؤ گے 10 بار آئیں گے، 20 بار جاؤ گے 20 بار آئیں گے. اس لیے جب تم امام کی خدمت میں جا سکتے ہو تو امام بھی تمہارا دیدار کرنے کے لیے آئیں گے. یہ ہمارا عقیدہ ہے، ہمیں یقین ہے اپنے امام پر. اس لیے امام کسی کا رکھتے نہیں ہیں، امام تو اسے واپس کر دیتے ہیں. بس میرے عزیزوں، جو مومن تھے جن کی آج یہ سارے ثواب زیارت کرنے گئے تو یقین مانے جہاں جہاں بھی وہ گئے ہوں گے امام ان کی قبر میں آئے ہوں گے. اور جب امام آتے ہیں پھر کوئی عذاب کا فرشتہ نہیں آتا، پھر نہیں آتا. اس لیے کہ امام کی شفاعت ہمارے لیے ضروری ہے. امام کی شفاعت، امام کو شفیع قرار دے، امام کو شفیع بنا دے. میرے پاس، میں نے پھر کہا میرے پاس وہ لفظ نہیں ہے جو میں ادا کر سکوں. میں زبان سے کہتے ہوئے خود یہ کہہ رہا ہوں، میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ مر گئے، بلکہ میں یہ کہتا ہوں کہ وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ چلے گئے. آئے تھے اور کچھ ٹائم کے لیے آئے تھے، مہمان بن کے آئے تھے، اور آج وہ ہمارے درمیان میں نہیں. لیکن جب کسی مرحوم کا ذکر ہوتا ہے تو کربلا والوں کی یاد آ جاتی ہے. اس لیے کہ ہم ایک جنازے کو صبر نہیں کر سکتے، اور جس کے گھر سے ایک نہیں، کتنے کتنے لاشیں اٹھتے ہیں. ایک عصر عاشور سفر ہے، ہمت کسی میں
طاقت ہے کسی؟ ارے رونے والے، یہاں رونے والے تو ہیں، وہاں رونے والوں پہ پابندی تھی۔ اگر بچی روتی تھی تماچے لگتے تھے، کھل کے رو تو سکتے ہو، فرش بھی نیچے بچھا ہوا ہے، کسی نے فرش بھی نہیں کھینچا۔ بچے یتیم ہوئے، سر پہ ہاتھ تو رکھا کسی نے؟ تسلی دی کہ بیٹا گھبراؤ نہیں، تمہارے چچا ہیں، تمہارا بھائی ہے، تمہارے ابا ہیں، تمہارے نانا ہیں۔ پڑوسی بھی تسلی دینے آ جاتا ہے۔ کیا اس بچی کو کوئی تسلی دینے والا نہیں تھا؟ 4 سال کی بچی کو انسان تماچے نہیں مارتا، پیار کرتا ہے، آغوش میں لیتا ہے، گود میں لیتا ہے۔ یاد رکھیں، جب بھائی بھائی سے جدا ہوتا ہے نا تو غم برداشت نہیں کر سکتا وہ انسان۔ اور جو بچے یتیم ہوتے ہیں، کہ داغ جو یتیمی کا ہے نا، یہ بہت برداشت، ناقابل برداشت ہے۔ اور جس بیوی کا، جس عورت کا سہاگ گزر جاتا ہے، اس کی دنیا ختم ہو جاتی ہے۔ یاد رکھیں، میرا قریب حسین کس کس کا لاشا اٹھائے؟ بھتیجے کا، بھانجے کا، جوان علی اکبر کا، یا پھر اپنے بھائی عباس کا؟ جب میں حسین غریب کا کوئی نہ رہا، کوئی ناصر اور مددگار نہیں رہا، آواز استغاثہ بلند کرتے ہیں، حل من ناصر ینصرنا، حل من مغیث یغیثنا، ہے کوئی جو میرا ناصر اور مددگار؟ کبھی دائیں جانب دیکھتے ہیں، کبھی بائیں جانب دیکھتے ہیں، میری شہزادی تڑپ جاتی ہے، کہتی ہے بھیا کیا اکبر کو دیکھ رہے ہو، یا قاسم کو دیکھ رہے ہو، یا بھائی عباس کو دیکھ رہے ہو؟ اے میرے بھیا، میں آپ کو سوار کروں گی۔ حسین غریب نے فرمایا، میری ماں جان، اے میری بہن، وہ لباس لے کر آ جاؤ جو اماں نے آپ کے حوالے کیا تھا۔ میری شہزادی گئی، پرانا لباس لے کر آئی، حسین غریب نے پرانا لباس پہنا۔ بس ایک مرتبہ بہن تڑپ جاتی ہے، تڑپنے کے بعد کہا، اے میرے بھیا یہ پرانا لباس کیوں پہن رہے ہو؟ اے میری بہن، اگر ظالم میرا لباس اتار لیں گے، کم سے کم پرانا سمجھ کر چھوڑ دیں گے۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین سید الشہداء کے۔ حسین غریب نے فرمایا، اے میری بہن زینب، ذرا اپنے بازو سے ندا ہٹائیے، بازو سے ندا ہٹائی۔ حسین نے بازو کا بوسہ لیا، بہن تڑپ کر پوچھتی ہے، اے میرے بھیا یہ بازو کا بوسہ کیوں لیا؟ ارے مجھ سے کہا تھا اے میری بہن کہ اپنے بہن کے بازو کا بوسہ لینا، ارے تیری بہن کے بازو میں رسل باندھی جائے گی۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔
خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین سید الشہداء۔ زینب نے فرمایا اے بھیا ذرا اپنے گلے سے گلبن کو ہٹائیے، گلے سے گلبن کو ہٹایا۔ شہزادی زینب نے اپنے بھائی کے گلے کا بوسہ لیا، بھائی طرف کر پوچھتے ہیں اے میری بہن ارے میرے گلے کا بوسہ کیوں لیا؟ کہ مجھ سے کہا تھا اے میری بچی اپنے بھائی کے گلے کا بوسہ ضرور لینا، ارے تیرے بھائی کا گلا ہوگا ارے شمر کا کن خنجر۔ جزاک اللہ خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین سید الشہداء کے۔ مجھے نہیں پتا میرا غریب حسین کیسے سوار ہوئے ہوں گے۔ ایک جملہ کہا اے میرے سواری اس کے بعد حسین تجھے کبھی زحمت نہیں دے گا عزاداران مظلوم کربلا۔ عزادارو ارے کچھ دور چلا ذوالجلال لے کر، لیکن آگے گھوڑا نے قدم نہیں بڑھاتا۔ بس ایک مرتبہ دیکھا ارے 4 سالہ بچی ارے گھوڑوں کی صبح سے لپٹی ہوئی فریاد کر رہی ہے اے میرے بابا کے گھوڑے میرے بابا کو میدان میں نہ لے جا، ارے سکینہ کس کے سینے پر سوئے گی؟ جزاک اللہ جزاکم ربکم خیر الجزاء۔ خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین سید الشہداء کے۔ بس ایک مرتبہ سکینہ سے فرمایا میرے بچے تیرا سونے کا طریقہ بدل گیا، اے میری بچی تو زندان میں سوئے گی اے میرے پاس اصل سوئے گی۔ جزاک اللہ۔ بس ایک مرتبہ حسین غریب رخصت ہوتے ہیں، سب بیویوں کو سلام کرتے جاتے ہیں آئے اللہ اکبر۔ بس ایک مرتبہ میدان کارزار میں پہنچے، بس ایک مرتبہ جنگ کرتے جاتے ہیں، آواز دیتے جاتے ہیں اے ظالموں میرے اکبر نے تمہارا کیا بگاڑا تھا، میرے قاسم نے تمہارا کیا بگاڑا تھا، میرے بھائی عباس نے تمہارا کیا بگاڑا تھا؟ اگر میں تمہاری نظر میں خطاوار ہوں، میرے بچہ تو کوئی خطاوار نہیں تھا جو میرے 6 مہینے کے بچے کو قتل کر دی۔ جزاک اللہ۔ تاریخ بتاتی حسین غریب ہے وہ جنگ کی، آواز غیبی آئی اے نفس مطمئنہ اپنے رب کی طرف پلٹا، شجاعت کے جوہر دکھا چکے اب سبھی کے جوہر دکھاؤ۔ ارے تلوار کو نیام میں رکھا، بھاگی ہوئی فوجیں آئی، کسی نے پتھر مارا کسی نے تیر مارا، عزاداران مظلوم کربلا عزاداروں بس ایک مرتبہ تیروں کی برداشت شروع ہوئی۔ عزاداروں ارے حسین غریب کا پورا جسم تیروں سے چھلنی ہو گیا۔ بس حسین نے اپنی سواری سے کہا اے میری سواری ارے مجھے آسانی سے زمین پہ گھوڑے نے آگے کے پاؤں آگے پیچھے کے پیچھے آرام سے بیٹھنا چاہا، لیکن عزاداروں تاریخ بتاتی ہے کبھی داہنے جانب اتارنا چاہتے ہیں، لیکن ظالم ارے جو تیروں کی برسات ہوئی تھی عزاداروں نہ ادھر اتر سکے نہ ادھر، ارے پورا جسم تیروں پر معلق تھا، یا یوں کہا جائے کہ حسین کا لاشا زمین پر تھا، نہ آسمان پہ زمین و آسمان کے درمیان۔ عزاداران مظلوم کربلا ایک بہن جو بلندی سے دیکھ رہی تھی، بس ایک مرتبہ ارے شمر ملعون قریب آتا ہے، کن خنجر لے کے کھڑا ہو جاتا ہے۔ میرے شہزادے دیکھ رہے تھے اے پسر سال میرا ماجایا ذبح ہو رہا ہے، تو کھڑا دیکھ رہا ہے۔ بس عزاداروں ارے ہر شمر کا کن خنجر چلا، فضا میں آواز بلند ہوئی الا قتل الحسین بکربلا الا ذبح الحسین
گئے.